الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. معزز حاضرین مجلس، محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم علیہ وآلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ تمام حضرات کے علم ہے کہ یہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف کا ہے، اس لیے ہم نے اس میں جتنے بھی اتوار گزرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد یا حضور کے فضائل اور مناقب جو ہیں ان پر ہم نے گفتگو کی، اور آج بھی ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک خاص صفت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ارشاد فرما وما ارسلناک، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. پورے جہاں کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام رحمت بنا کر بھیجے گئے اور رحمت بن کر آئے. اب جو حضرات حضور کے فضائل اور مناقب کے قائل نہیں، بیکار کی موشگافیاں اس میں کی ہیں جو بالکل لغو اور بیکار. اس سے مراد ہے حضور جو دین لے کر کے آئے وہ رحمت ہے، اس کا بھی ہمیں انکار نہیں. جو حضور دین لائے وہ بھی رحمت، اور کار رحمت کے مضامین دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. حضور کو رحمت کہنے میں ذرا تردد ہے انہیں، حالانکہ ظاہری معنی بالکل واضح
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ بات ذہن میں رہے، حضور کہاں کہاں کے لیے رحمت ہے. ایک آیت جو آپ رات دن پڑھتے ہیں اس کو ذہن میں رکھ کے پھر آپ از خود مسئلے کا حل نکال لیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کا پالنے والا اللہ تبارک و تعالی. اب رب کریم کہاں کہاں کا رب ہے؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین. جہاں جہاں کا اللہ تبارک و تعالی رب ہے وہاں وہاں کے لیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت ہے. اب ہم ذرا وضاحت کی طرف آتے ہیں. ذرا حضور علیہ السلام ہیں راحم، ہم سب پر رحمت کرنے والے، ہم ہیں مرحوم، ہم ہیں رحمت کے طلبگار. چند اصولی باتیں ذہن میں رکھیے تو اس آیت سے بے شمار مسائل کا حل ہمیں ملتا ہے. اب دیکھیے حضور علیہ السلام کو جن جن کی طرف رحمت بنا کر بھیجا گیا تو حضور رحمت تو جب فرمائیں گے جبکہ یہ جن جن کی طرف رحمت بنا کر بھیجا گا اس کے حال سے واقف ہوں. تو جہاں جہاں کے حضور رحمت بن کر تشریف لائے ان کے حال سے واقف ہونا یہ اس کے لوازمات میں سے. ورنہ ایک آدمی کسی مخیر آدمی کے پاس جائے اور کہے کہ بڑا رحم کیجئے ذرا رحم کیجئے، وہ کہے گا بھائی کیا رحم کریں، کچھ بات پتا تو چلے کیا ہے. بھوکے ہو تو تمہیں کھانا کھلا دیا جائے، پیاسے ہو تو پانی پلا دیا جائے، کہیں دور جانا ہے اور ٹکٹ نہیں ہے تو تمہیں ٹکٹ خرید کر دے دیا جائے. کس معاملے میں رحمت کی جائے؟ بس کہ نہیں بس خالی رحمت کر دیں آپ، تو بات مکمل نہیں ہوئی. جن جن کی طرف رحمت بنا کر بھیجا گیا وہ ہر ایک چیز کا علم ہونا حضور کو ضروری ہے، یہ اس کے لوازمات میں سے. ورنہ حضور علیہ السلام رحمت کیسے فرمائیں گے اور اگر مخلوق کے حال سے واقف ہی نہیں ہو. حضور علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ اس کو کس شعبے میں رحم و کرم کی ضرورت ہے اور حضور علیہ السلام اس پر رحم فرماتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو راحم ہو، جو رحمت کرے، اس کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں. ایک آدمی مرا ہوا ہے، اس کے سرانے کھڑے ہو جائیں جی رحمت کیجیے مہربانی کیجیے، تو وہ تو سنے گا ہی نہیں آپ کی بات، تو کیا رحمت کرے گا آپ پر. تو راحم کا زندہ ہونا بھی ضروری، جس کو ہم حیات النبی کا مسئلہ کہتے ہیں. حضور علیہ السلام وصال کے بعد اپنی قبروں میں نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں. جیسا کہ معراج شریف کے بیان میں اس حدیث کو حدیث معراج ہی کہا جاتا، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج جب چلے مسجد اقصیٰ کی جانب تو دیکھا، فرما ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ بخاری میں نہیں، یہ مسلم میں ہے، یہ کہ حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ زندہ ہیں بلکہ اپنی قبور میں نماز بھی ادا فرماتے. تو ایسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام و حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات. دوسری بات یہ جو میں نے یہ عرض کیا کہ جس پر رحمت کی جائے اس کے حال سے واقف ہونا ضروری. مثلا ایک حدیث شریف میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھولنے کے عادی تھے، اور یہ خود بخاری میں اسی جگہ یہ موجود ہے کہ ان پر ایک الزام لگا حضرت ابو ہریرہ پر. وہ یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر بھی چند حدیثیں بیان کرتے ہیں، فاروق اعظم بھی چند حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 5000 حدیثیں روایت کرتے. تو اتنی حدیثیں وہ کیسے بیان کرتے؟ ایک کا جواب تو خود حضرت ابو ہریرہ نے جو دیا وہ بخاری میں موجود ہے. جب لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اتنی زیادہ حدیثیں کیسے بیان کرتے، ہم میں تو لوگوں کو چند حدیثیں یاد ہیں. انہوں نے بڑا معقول جواب دیا. انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ تم لوگ اپنے کام کاج کے لیے تلاش معاش میں نکل جایا کرتے تھے، اور ہم اصحاب صفہ ہمہ وقت حضور کی بارگاہ میں موجود رہتے کہ حضور علیہ السلام کچھ فرمائے تو اسے ضبط کر لیا جائے، یاد کر لیا جائے.
جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کی تعداد 70 تھی۔ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتابوں میں کہیں لکھا کہ اصحاب صفہ کی تعداد 70 ہے، اور میں نے اس پہ ایک الگ کتاب لکھی ہے، لیکن افسوس ہے کہ وہ کتاب ہمیں ملی نہیں، ابھی تک تلاش جاری ہے۔ تو یقیناً تمام اصحاب صفہ کے فضائل اور مناقب امام سیوطی نے اس میں بیان کیے ہوں گے۔ تو اب کیا ہوتا کہ دیگر صحابہ تو اپنے معاش کے لیے نکل جاتے، اور اصحاب صفہ ہما وقت حضور کی بارگاہ میں موجود رہتے۔ وہ کھانا کیا کھاتے؟ پانی پیتے، اور کوئی ہدیہ حضور کی بارگاہ میں آتا، حضور ان میں تقسیم فرما دیا کرتے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ ایک ایک حصے میں ایک ایک کھجور آتی، یا کبھی آدھی کھجور آتی ایک صحابی کے حصے میں، اور ایک دو کھجور سے افطاری کرتے، ایک دو کھجور سے سحری کرتے، اور اسی میں روزہ گزار دیا کرتے تھے۔ تو کہا آپ لوگ تو چلے جاتے تھے، ہم حضور کی بارگاہ میں موجود رہتے، اور حضور علیہ السلام سے حدیث کو یاد کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں زیادہ حدیثیں یاد ہیں۔ ہم حضور کی بارگاہ میں ہما وقت موجود رہتے، اس لیے ہماری تعداد حدیثوں کی زیادہ، ہمیں یاد کرنے کا، حضور کے پاس بیٹھنے کا زیادہ موقع ملا۔ ایک تو سبب یہ ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ موجود تھے۔ فرمایا ابو ہریرہ کو چاہیے پسارو اپنا دامن، انہوں نے اپنی چادر جو تھی وہ حضور کے آگے پھیلا دی۔ تو حدیث شریف میں حضور نے کیا کیا، ایسے پسو کہتے ہیں اس کو قدیم اردو میں، جیسے عموماً کہیں نلکے سے پانی آ رہا ہو، کوئی مگا نہیں ہو پینے کا، تو ہم اس سے پیتے ہیں نا پانی، اس طریقے حضور نے خالی ہاتھ لیے اور ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈالے، ایسے اس ہاتھ میں کچھ نہیں۔ ورنہ ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ اگر یہ فرماتے، یہ کہتے کہ مجھے حدیث یا باتیں حفظ نہیں رہتی، حضور فرماتے ایسا کرو کہ 7 بادام لو، 5 منقع، 3 کالی مرچ، رات میں اسے بھگو دو، اور صبح اس کو گھرل کر کے چاٹ لیا کرو، تو یہ دماغ کے لیے بڑی مفید ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ حافظے کی کون سی قسم ہے کہ ہاتھ سے ایسے دی جا رہی ہے؟ ہاتھ سے ایسے چند مرتبہ لیا اور ان کے جھولی میں ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آج کل کے ذہن کے آدمی ہوتے کہتے واہ اتنا بڑا منہ کہ پسارو دامن، جب دامن پسارا تو خالی ہاتھ ڈال دی۔ لیکن ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ یہ جانتے تھے کہ عطا کے لیے اڑ جائیں تو یہ ساری دنیا کی نعمتیں خالی ہاتھوں میں، بظاہر یہ خالی نظر آ رہے ہیں، لیکن دنیا بھر کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں اسی خالی ہاتھ میں۔ اور اسی لیے حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں مالی کے کونین ہیں گوپکا پاس کچھ رکھتے نہیں، مگر 2 جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ بظاہر تو خالی ہاتھ ہے، مگر 2 جہاں کی نعمتیں ان کے انہی خالی ہاتھوں میں۔ اس طرح فرماتے میں نے جب یہ کیا، اس کے بعد کبھی کوئی بات میں بھولا ہی نہیں، حدیثیں یاد بھی کرتے اور لکھا بھی کرتے۔ دنیا اسلام کے صف اول کا محقق ڈاکٹر حمید اللہ خان آف پیرس، انہوں نے بھاولپور یونیورسٹی میں 14 لیکچر دیے۔ نواز شریف جب پہلے وزیر اعظم بنے تو انہیں بلایا تھا پیرس سے پاکستان، تو سرکاری مہمان ٹھہرے وہ، اور انہیں 14 لیکچر بھاولپور یونیورسٹی میں دیے۔ وہ 14 لیکچر کسی نے قلم بند کیے، اور وہ اس کی ایک کاپی ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کتابوں کے بڑے شوقین، دنیا بھر کے کتب خانے چھان مارے۔ فرمایا ایک کتب خانے میں نے دیکھا کہ 2 حدیث کی جلدیں حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی میں نے ایک لائبریری میں دیکھی۔ وہ حدیث کو یاد بھی کرتے اور لکھا بھی کرتے، صحابہ کرام علیہم رضوان حدیثیں لکھا بھی کرتے تھے۔ یہ جو آج کل اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں، یہ کمبخت کہتے ہیں کہ بھائی لکھنے کا رواج تو حضور کے وصال کے 300-400 سال کے بعد ہوا، تو
تو اس پر کیا اعتبار کیا جائے؟ نہیں، حضور کے دور میں حدیثیں لکھی جاتی تھی. جیسے کتاب العلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، یہ عبداللہ ابن عمر نہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور جب کچھ فرماتے تو ہر حدیث میں لکھ لیا کرتا تھا اور اپنے پاس محفوظ کر لیتا. ایک مرتبہ قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا یا عبداللہ تم ہر چیز لکھ لیتے حضور علیہ السلام کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی پیار و محبت کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی غیظ و غضب کے عالم میں ہو، کوئی بات اگر ارشاد فرمائے تو تم تو لکھ لو گے حدیث. ان کا کہنا یہ تھا بتقاضۂ بشریت حضور کی زبان سے کوئی چیز ایسی نکلے اور یہ تو لکھ لیں گے کہ یہ حدیث ہے، حالانکہ حضور علیہ السلام وہ بات غضب میں کہی ہو. تو انہوں نے لکھنا موقوف کر دیا ابو داؤد شریف کتاب العلم میں. تو لکھنا موقوف کرنے کے بعد انہوں نے حضور ہی سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتا تھا، قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے حضور علیہ السلام پر مختلف کیفیت ہوتی اور تم ہر بات لکھ لیتے ہو اور پھر کہو گے کہ یہ حدیث. حضور کبھی کبھی تو غصے میں بھی ہوتے. تو میں نے لکھنا موقوف کر دیا، اب آپ بتائیے کیا کیا جائے. تو راوی کہتے ہیں حضور نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یا عبداللہ جو بات یہاں سے نکلے اسے لکھ لیا کر، اکتب لکھ لے. قسم خدا کی مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو مگر میری زبان سوا حق کے کچھ نہیں نکلتا. جو بات بھی حضور فرمائے وہ حق ہوتی. تو لکھنے کا رواج حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یہ کہنا بالکل بیکار کہ 400 سال کے بعد لکھی گئیں. ہاں، حضور کے وصال کے کچھ عرصے کے بعد میں جمع ہونا حدیثیں شروع ہوئیں، اور وہ دور تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا کہ جس میں انہوں نے خاص اہتمام کیا احادیث کا ذخیرہ جمع کیا جائے. جیسے قرآن مجید کو جمع کر دیا گیا اس طرح حدیثیں بھی جمع کی جائیں. تو یہ اس کے محرکات بات کے ہیں، مگر یہ نہیں کہ حضور کے 400 برس کے بعد لکھی گئی تو کوئی خلاف حقیقت چیزیں اور اس میں لکھ دی گئیں، ایسا نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا کرم ہے. ایسے رجال اللہ نے پیدا کی جو اپنے دور میں یہی تحقیق کیا کرتے اس میں حدیثوں میں کہیں گڑبڑ تو نہیں ہوئی، وہ ایک طرف کر دیا کرتے تھے. جو ملاوٹ ہے اس کو ایک طرف کر دے، اصل حدیثوں کو ایک طرف کر دیا کرتے. اسی لیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے ضخیم کتاب موجود اس موضوع پر، موضوعات کبیر، وہ اس میں فرماتے یہ اس کو کہا جاتا حدیث ہے مگر یہ حدیث نہیں ہے، اس کو یہ کہا جاتا مگر اس کے راوی یہ نہیں بلکہ یہ ہے. ساری تصحیح کرتے ہیں علماء. ایسے اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت میں افراد پیدا کر دیے کہ جنہوں نے سچ کو سچ اور غیر سچ کو الگ کر دیا. ہر دور میں ایسے علماء پیدا ہوتے رہے تو اب کوئی گڑبڑ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ بھی یاد رہے کہ اس زمانے میں لکھنے کا رواج کم تھا، حفظ کرنے کا رواج بہت زیادہ تھا کہ من و عن اسے حفظ کر لیا جائے. جیسے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کیا جاتا ایسے حفظ کر لیا کرتے تھے احادیث مقدس. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک شیخ سے ملنے کے لیے گئے اور ان سے رخصت ہو کر جب چلے گئے تو ایک شیخ کے یہاں ایک مہمان آئے تو انہوں نے ان سے کہا تمہیں تھوڑی دیر ہو گئی آنے میں، اگر تم تھوڑی دیر پہلے آتے میں تمہیں ایسے صاحبزادے سے ملاقات کراتا جس کو 17,000 حدیثیں یاد تھی. انہوں نے کہا وہ کون صاحبزادے ہمیں بتائیے. اب انہوں نے بتایا وہ امام بخاری. یہ امام بخاری کو تلاش کرتے میں پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد کہا میں فلاں شیخ کے پاس ملنے گیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی ایک ایسے صاحبزادے جنہیں 17,000 حدیثیں حفظ ہیں، کیا تم وہی ہو؟ فرمایا ٹھیک ہے. انہوں نے جو فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے مگر مجھے 17,000 نہیں 70,000 حدیثیں یاد ہیں. بلکہ کہا جاتا امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں سے بخاری شریف کو تیار کیا اس میں سے نکال کر. یہ جو تعداد بتائی جاتی 6 لاکھ 8 لاکھ یہ اس کے ترک کے بنا پر بتائی جاتی. ایک حدیث جو ہے کئی ترک پر آئی جس میں 8 راوی ہوتے ہیں، کسی میں 10 راوی ہوتے ہیں، کسی میں 5 راوی ہوتے ہیں. اس اعتبار سے ان کی تعداد زیادہ ہے اور محدثین کو ہر ترک پر اطلاع ہوتی تھی اور وہ اتنے حافظ تھے اس کے. امام بخاری کے حالات میں ہم نے پڑھا
ایک مرتبہ وہ بصرہ گئے تو بصرہ کے علماء جمع ہو گئے اور کہا بھئی بہت بڑے محدث آ رہے ہیں، چلو کچھ حدیثیں سنیں گے. تو بصرہ والوں نے امام بخاری کا امتحان لینے کے لیے 10 طالب علم جو تھے انہیں تیار کیا. اور 10 طالب علم کو تیار کس طرح کیا؟ کہا دیکھو جو امام بخاری آئیں تو یہ سند پڑھنا حدیث کی، اور یہ سند پڑھ کے حدیث کی حدیث کوئی اور بیان کرنا. جو حدیث بیان کرو اس کی سند مت بیان کرنا، سند کوئی اور بیان کرنا حدیث کی، اور حدیث کوئی اور بیان کرنا. 100 حدیثیں 10 طالب علم کو کھڑا کر دیا. امام بخاری کو انہوں نے سنا. سننے کے بعد 10 نوجوان کھڑے ہو گئے. کہا امام صاحب حدیث سنائی. تو امام بخاری نے سب کی حدیثیں سنی. فرمایا کیا آپ کو معلوم ہے؟ امام بخاری نے منع کیا، فرمایا نہیں. اب اہل علم تو سمجھ گئے کہ امام بخاری جو ہے وہ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن جو علم نہیں رکھتے تھے ان کا لو امام بخاری بنے گھومتے اور حدیثیں یاد نہیں ان کو. حدیثیں پڑھے جا رہے ہو، کہتے ہیں ان کا مجھے علم نہیں. ساری سننے کے بعد امام بخاری نے یہ کمال دکھایا. کھڑے ہوئے اور پہلے طالب علم جو سند پڑھی اس سند کی حدیث بتائی، اور جو اس نے حدیث پڑھی اس کی سند بتائی. ان کا تم نے جو حدیث پڑھی اس کی سند یہ نہیں بلکہ اس کی سند یہ ہے. سارا مجمع دنگ اور حیران رہ گیا امام بخاری کے حافظے کو دیکھ کر. تو اتنا حافظہ تھا اس زمانے میں علماء کا اور ائمہ حدیث کا. تو وہ حدیث کو لکھا نہیں کرتے، یاد کر لیا کرتے. اور ایک مختلف زمانے میں ایک رواج ہوتا، اس زمانے میں کوئی آدمی اگر لکھتا تو لوگ سمجھتے بہت احمق آدمی، اس کو تو لگتا ہے اپنے دماغ پر بھروسہ نہیں ہے، لکھ رہا ہے، تو لکھنے کو مایوس سمجھتے تھے، اس لیے سب یاد کر لیا کرتے تھے. تو امام بخاری اسی طریقے سے جس محدث کے پاس جاتے حدیث کو ضبط کر لیا کرتے، یاد کر لیا کرتے. ایک مرتبہ سمرقند گئے، وہاں کے علماء جمع ہوئے. ان کے بعد علماء نے ان سے بٹھا کر کے یہ کہا امام بخاری آپ ایسا کریں کہ جتنے اساتذہ سے آپ نے حدیث سنی ہیں ایک ایک شیخ کی ایک ایک حدیث بیان کر دیں. امام بخاری سنبھل کر بیٹھے اور تو آپ نے 1000 حدیثیں بیان کی. تو معلوم ہوا کہ 1000 مشائخ سے امام بخاری نے حدیثیں دی. جہاں معلوم ہوتا کہ فلاں محدث سے اس شہر پہنچ جاتے اور اس سے حدیث اخذ کرتے. اتنی محنت شاقہ سے امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثیں جمع کی اور اس میں سے نکال کر صحیح حدیثیں بخاری شریف کو ترتیب دیا. یہ حافظہ تھا اس زمانے میں. تو لکھنے کا رواج جو لوگ کہتے ہیں احمق کہ بعد میں ہوا اس لیے اس پہ اعتبار نہیں کیا جائے گا، یہ بات بالکل غلط. اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے تو کچھ بچے گا ہی نہیں آپ کے پاس. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید حدیث کا محتاج ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث کے محتاج ہیں. ہاں، جب تک ہم حدیث کو نہیں سمجھیں گے قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا. مثلا اب میں ایسے آدمی سے یہ کہوں کہ قرآن مجید میں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نہیں دیکھا ہم نے ان اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اب جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں بتاؤ یہ کیا واقعہ تھا بھائی، یہ کون تھے یہ اصحاب فیل؟ اس بادشاہ کا کیا نام تھا جو خانہ کعبے کو گرانا چاہتا تھا؟ کیا تفصیل کوئی بتا سکتا ہے؟ تفصیل ہر نماز کی کوئی رکعتیں ہیں تو ملے گی کہیں قرآن مجید فرقان حمید میں کہ 4 سنت پڑھی جائیں، 4 فرض پڑھے جائیں، پھر 2 سنت 2 نفل ملے گا کہیں آپ کو؟ روزوں کا باب جو ہے اس میں فرما دیا یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کر دی، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے ہم نے فرض کیے تھے ان پچھلے لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے. اب رہا یہ کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹے گا، کن سے نہیں ٹوٹے گا، روزہ کب بند کیا جائے، افطار کب کی جائے. تو اب یہ قرآن میں اس کی تفصیل تو موجود نہیں کہ کن معاملات پر قضا ہے اور کس پر جرمانہ ہے، کس پر جناب کفارہ ہے. یہ تفصیل تو آپ کو احادیث مقدسہ میں ملے گی، قرآن میں تو نہیں ملے گی. تو جو صاحب کہتے ہیں کوئی مسئلہ کہتے ہیں قرآن میں بتائیے کہاں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ جو قرآن میں مسئلہ ہو اس کی حیثیت کیا ہے. اب انگوٹھے چوم رہے کہ قرآن میں بتائیے کہاں ہے انگوٹھے چومنے کا مسئلہ، یہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کا مسئلہ قرآن میں بتائیے کہاں. پہلے تو قانون دیکھو کیا ہے.
ہم سلام پڑھنے یا میلاد شریف پڑھنے کو مستحب کہتے. اب مستحب کے لیے کس دلیل کی ضرورت؟ وہ دلیل ہم سے لے لو. اب کام تو ہے مستحب، آپ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو. یہ قانون کے بھی خلاف ہے یہ بات. غرض یہ کہ بات دور نکل گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایسے ہاتھ سے خالی ہاتھ ان کے دامن میں ڈالے اور ان کو حافظہ عطا فرما دیا. ان کا میں نے اس کے سینے سے لگایا تو اس کے بعد میں کوئی چیز بھولا ہی نہیں. اب پتہ لگ گیا کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ کیوں بیان کرتے. ایک تو یہ کہ ان کو حضور علیہ السلام کا بیٹھنے کا زیادہ موقع ملا، اور یہ کہ حضور علیہ السلام نے ان کو ان کی یادداشت عطا فرما دی. تو مجھے بتائیے آپ، کیا یادداشت کا علاج ایسے ہوتا ہے خالی ہاتھ اگر ڈال دیے جائیں کسی کے دامن میں؟ یہ تو حضور ہر عالم کی رحمت ہے، جیسے چاہے نواز دیں. وہ کسی بات کے پابند نہیں. ان کا دست کرم کون روک سکتا ہے؟ وہ جیسا چاہیں عطا فرما دیں، جس انداز میں چاہیں عطا فرما دیں. تو وہ میں یہ عرض کر رہا تھا، جو رحمت والا راحم ہے اس کو مرحوم کے حال سے واقف ہونا بھی ضروری، کہ جس کو رحمت دی جائے اس کو کس شعبے میں رحمت کی ضرورت ہے. تو حال سے واقف ہونا بھی اس کے لوازمات میں سے ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دل کی بات جانتے تھے. بلکہ شاہ عبدالعزیز محدودی دہلوی نے تو اپنی تفسیر میں یہ تک لکھا کہ حضور علیہ السلام ہر مسلمان کے ایمان کے درجے کو بھی جانتے. وہ ایمان کے کس درجے میں ہے اور اس کی ترقی میں کون سا حجاب مانے. یعنی جو ایمان میں ترقی نہیں ہو رہی ہے تو کیا رکاوٹ ہے، یہ تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے. بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں. غالباً پیچھے کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ وضو کرنے کے لیے چلا گیا، بیچ میں خلا رہ گیا صف میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے بعد کھڑے ہوئے، فرمایا کہ یہ کون ہے؟ بیچ میں خلا رہ گیا، یہ کون شخص تھا؟ اور یہ مسئلہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ حالت نماز اور جماعت میں اگر وضو ٹوٹ جائے فوراً نماز سے نکل جائے. اور یہ بھی یاد رکھیے بات کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ. فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو شاید تم 40 دن انتظار کرو، نمازی کے سامنے سے نہیں گزرو گے. راوی کہتے ہیں میں بھول گیا کہ انہوں نے 40 دن کہی یا 40 مہینے کہی یا 40 سال کہے. نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ. ہاں کوئی سترا ہو، جیسے یہاں رکھ دیا جاتا ہے سامنے ایک آڑ، اور ہمارے امام اعظم کا مذہب یہ کوئی لکڑی ہو اس انگلی کے برابر اور ایک ہاتھ اونچائی ہو، وہ نمازی کے سامنے اگر گاڑ دی جائے، اب نمازی کے سامنے کوئی گزر جائے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. اچھا، اور یہ بھی ہمارا مذہب ہے کہ امام کا سترا مقتدی کا سترا. بیچ میں کسی کا وضو ٹوٹ گیا، اب وہ اس طریقے سے نکل کر اگر جائے نمازیوں کے سامنے سے وضو کرنے کے لیے تو اب نمازی کے سامنے گزرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا. امام کے سامنے یہ آڑ ہے، یہ مقتدی کا بھی سترا ہے. 1 منٹ بھی بغیر وضو کے نماز میں مت کھڑے رہیے، کفر لکھا علماء نے. نماز کے لیے طہارت کامل چاہیے. فوراً چھوڑ کر نکل جائیں اور وضو کرنے کے لیے جائیں اور وضو کر کے پھر اپنی جگہ آن کر کے کھڑے ہو جائیں. یا ایسا بھی ہے کہ کوئی آدمی کا وضو ٹوٹے اور وہ نکل کر چلا گیا، جو پیچھے آدمی کھڑا ہے وہ خلے کو پورا کر دے، نہیں تو فرمایا کہ اس میں شیطان جو ہے وہ بیچ میں آن کر کے کھڑا ہوتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازیوں کی طرف منہ کیا اور فرمایا سنو، اپنی صفوں کو درست رکھا کرو. تو یہ سمجھتے ہو کہ میں آگے سے دیکھتا ہوں؟ میں جس طرح آگے سے دیکھتا ہوں پیٹھ کے پیچھے سے بھی اسی طریقے سے دیکھتا ہوں. لہذا اپنی صفوں کو درست رکھا کرو. تو یہ بھی فرمایا بخاری شریف وہیں یہ بھی ہے کہ تمہارے رکوع اور سجود مجھ پر پوشیدہ نہیں. ہوتا میں تمہارے آگے ہوں لیکن تم میرے پیچھے رکوع اور سجود کرتے ہو، یہ مجھ پر پوشیدہ نہیں، اس لیے کہ میں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں اس طرح پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اور فرمایا ایک حدیث میں یہ ہے، اسی بخاری میں اسی باب میں، بے شک تمہارے رکوع اور سجود مجھ پر پوشیدہ نہیں،
اور ایک جگہ فرمایا کہ تمہارے رکوع سجود اور خشوع یہ مجھ پر پوشیدہ نہیں. خشوع یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. یہ خشوع آپ کو بظاہر نہیں لگے گا دیکھنے میں، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. حضور کا فرمانا کہ تمہارے سجود، رکوع اور خشوع اور خضوع یہ مجھ پر پوشیدہ نہیں. تو خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے. تو حضور علیہ السلام گویا اپنے غلاموں کی دل کی کیفیت پر بھی مطلع ہے کہ اس کی دل کی کیفیت کیا ہے. تو اب جب رحمت بنا کر بھیجا جن جن کی طرف، حضور علیہ السلام کو ان سب کا حال سے واقف ہونا یہ لوازمات میں سے، اور جسے رحمت بنا کر بھیجا اس کا زندہ رہنا بھی ضروری. اس کو ہم عنوان دیتے ہیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام حیات. یہ بہت بڑا عنوان ہے، کسی وقت میں اسے ہم عنوان بنا کر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اچھا، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے میلاد النبی میں کہنے لے کیا صحابہ نے کیا تھا. اچھا، جو صحابہ نے کیا وہ آپ کریں گے تو لیجئے حیات النبی کے متعلق صحابہ کا کیا عقیدہ ہے یہ میں بیان کرتا ہوں آپ سے. ہم کہتے ہیں نا حیات النبی، حضور زندہ ہیں اپنی قبر میں، تمام انبیاء کرام نمازیں بھی پڑھتے. جی جو صحابہ کا بھی دیکھ لیجئے کیا ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے 16ویں پاری کی تفسیر میں اس واقعے کو نقل فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وقت وصال جب قریب آیا، آپ نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دینا، کفن پہنانا اور جنازہ لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا مواضع اقدس کے سامنے، اور کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آپ کے دروازے پر حاضر، وہ اگر اجازت دے دیں تو مجھے حضور علیہ السلام کے پہلو میں دفنانا، ورنہ سیدھا جنازہ اٹھانا اور جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا. اب جب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو جنازہ تیار کر کے مواضع اقدس کے سامنے رکھا گیا، اور کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دروازے پر حاضر، اور ان کی خواہش، ان کی تمنا یہ کہ یہ آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے. تو امام راضی نے لکھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا حجرے کا، اور آواز آئے کہ ملا دو حبیب کو حبیب سے. حبیب نے کہا تو خود مشتاق، ہم تو خود مشتاق. لوگ صحابہ سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام اجازت دے دی. اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اسی حجرے میں دفنایا گیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے سوال کیا یہ 3 قبریں اس حجرے میں ہیں، یہ کس ترتیب سے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانب قبلہ پہلے ہیں، اور اسی طریقے سے مشرقی جانب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے پہلو میں ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں، اور ایک جگہ خالی ہے. حضور فرماتے وہاں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کے لیے وہ جگہ خالی حضور کے روضہ انور میں. اور ایک حدیث شریف میں ہے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور جب مجھے بلائیں گے تو میں ان کو جواب بھی دوں گا. جب عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا تو وہ بھی حجر اقدسی میں دفن کیے جائیں گے. اب یہ دیکھیے صدیق اکبر فاروق اعظم حضور علیہ السلام کے معیت اور اڑوس پڑوس میں دفن ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام، اور جو ایک مرتبہ 70,000 آ جائیں قیامت تک ان کی پھر باری نہیں آئے گی. اتنے فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کہ ایک دفعہ اگر جو فرشتے آ جائیں ان کی قیامت تک پھر باری نہیں آتی. کتنے فرشتے ہوں گے. اعلیٰ حضرت تخلیق ملائکہ ایک رسالہ لکھا، اس میں فرمایا کہ جبریل امین روزانہ جبریل امین روزانہ حوض کوثر میں غوطہ زن ہوتے، اور حوض کوثر سے نکلنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑتے تو ایک ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ معرض وجود میں آتا. انسانوں سے کئی ہزار گنا زیادہ جنات ہیں، اور جنات جو ہیں ان سے کئی ہزار گنا فرشتے. ان کی تعداد شمار میں نہیں، اتنے فرشتے. یہ روزانہ آتے ہیں 70,000 اور شام تک رہتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں حضور پہ،
اور جب یہ چلے جائیں تو دوسرے دن صبح 70,000 آتے، اور جو ایک مرتبہ آ جائیں قیامت تک ان کی پھر باری نہیں آتی۔ تو اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ معصوموں کو تو عمر بھر میں ایک بار عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے، فرشتوں کو تو اجازت ایک وقت کی ہے، وہ ہمارے اور آپ جیسے عاصی اگر پڑے رہیں مدینہ شریف میں تو ساری عمر گزارا دیتے۔ تو انسانوں کو، حضور کے غلاموں کو کتنا بڑا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، جو فرشتوں کو بھی میسر نہیں۔ وہ ایک دفعہ آ جائیں تو قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ اور آپ نے دیکھا بے شمار آپ کے ہمارے جاننے والے مدینہ شریف میں ہیں، پوری عمر گزر جاتی ان کی مدینہ شریف میں، کتنی بڑی قسمت کی بات ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ میں عرض کر رہا تھا، دل کی کیفیت اور دل کے حال سے بھی حضور واقف ہیں۔ کیوں کہ رحمت کرنی ہے تو رحمت جسے بنا کر بھیجا، ظاہر ہے کہ جن کی طرف رحمت بنا کر بھیجا ان کے حال سے واقف ہونا یہ ضروری ہے۔ اب چند اور باتوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رحمت بن کر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کا مالک بنا دیا حضور علیہ السلام۔ جیسے فرما انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ ہم نے حوض کوثر کا آپ کو مالک بنا دیا، اور ایک ترجمہ یہ کیا کہ کوثر بمانے کثرت، میرے حبیب دنیا مافیا کی ہر شے آپ کو دے دی گئی، آپ کو مالک بنا دیا گیا۔ ایک اور دیکھیے حضور علیہ السلام کا رحم و کرم، ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں میں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا وہ تو آئے گی جب آئے گی، مگر یہ بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ انہوں نے کہا حضور نہ میرے پاس زیادہ نمازیں ہیں نہ زیادہ روزے ہیں، بس میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں یہ تیاری، اس کے علاوہ کوئی تیاری نہیں۔ تو حضور نے فرمایا بس جس سے تو محبت کرتا کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام کی رحمت ہے اپنے امت پر۔ ایک حضور کے صحابی حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ، وہ حضور کی خدمت میں آئے، حضور نے فرمایا ربیہ مانگ کیا مانگتا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کہنے لگے بھی ظاہر ہے کہ حضور نے فرمایا مطلق کہ مانگ کیا مانگ، یہ جنت مانگے گا؟ تو انہوں نے جنت تو مانگی مگر بڑے طریقے سے مانگی حضرت ربیہ نے۔ انہوں نے کہا حضور جنت میں آپ کی رفاقت، جیسے میں دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں قیامت میں بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ ربیہ خالی جنت مانگ لے، دیکھ ہمارا مقام اور ہوگا تیرا مقام اور، خالی جنت دیے دیتے ہیں کہ نہیں حضور جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو عطا کیا تمہیں، مگر سن ربیہ کثرت سجود سے اپنی مدد کرنا۔ کیا مطلب ہوا؟ حضور نے جنت دے دی تب بیٹھ جاؤ آرام سے، نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو، ایسا تو نہیں، بس کثرت سجود سے اپنی مدد کرنا۔ یہ نہیں کہ مصلی لپیٹ کر رکھ دو جنت تو مل گئی اب کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، ایسا نہیں ہو۔ تو کیا یوں کیا جائے اردو میں اس کا ترجمہ، حضرت ربیہ نے حضور سے حضور ہی کو مانگ لیا۔ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، محدث سے ہند، انہوں نے بہت پیارے انداز میں اسے نقل فرمایا جو سننے کے لائق۔ کہ ایک مرتبہ ہارون رشید نے اپنے زمانے میں ایک نمائش لگائی، جیسے آج کل نمائشیں لگتی ہیں، طرح طرح کی چیزیں دنیا بھر سے جمع کی، اصیل قسم کے گھوڑے، زیورات، پوشاک، جانے کیا کیا ندرت کا سامان جمع کیا، اور عام لوگوں کو دعوت دی کہ بھئی ایک نمائش لگی ہے آن کر کے دیکھو۔ سب لوگ آئے اور نمائش دیکھنے لگے، بڑا پسند کیا گیا نمائش کو۔ اب کیا ہوا، ہارون رشید بڑا خوش ہوا اپنی کارکردگی اور اپنے خدام جو تھے ان کی کارکردگی سے، وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے اسی نمائش میں اعلان کیا کہ بھئی جتنے خدام اور موالی خدمت کرنے والے جنہوں نے اس جنت کو اس نمائش کو سجایا، اب میں اعلان کرتا ہوں کہ جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی۔ اب کیا ہوا کہ جو گھوڑے کے شوقین انہوں نے گھوڑے پر ہاتھ رکھ دیا، وہ گھوڑے ان کے ہو گئے۔ جو تلواروں کے شوقین تھے، بڑی بڑی شاندار قیمتی تلواروں پر ہاتھ رکھ دیا، وہ تلواریں ان کی ہو گئی۔ خواتین پوشاک کی شوقین ہوتی، انہوں نے بڑے جو بہترین قیمتی پوشاک تھے اس پہ ہاتھ رکھ دیا، وہ ان کے ہو گئے۔
بعض خواتین نے جو زیورات رکھے تو ان پر ہاتھ رکھ دیا، وہ زیورات ان کے ہو گئے۔ ایک لونڈی ہارون رشید کی پوری نمائش گھومتی رہی، کسی چیز کو اس نے ہاتھ نہیں رکھا۔ تو حضرت علامہ لکھتے ہیں کہ پوری نمائش گھومنے کے بعد اس لونڈی نے کیا کیا، اس سے کہا بھائی کوئی چیز لے لو تم بھی، تو اس نے ہارون رشید کی پشت پہ ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے کہا بھائی آپ ہی نے اعلان فرمایا نمائش میں جس پر ہاتھ رکھ دو وہ اس کا۔ کہنے یہ تو بے وقوف، کوئی گھوڑے لے رہے ہیں، کوئی پوشاک، کوئی سونا لے رہا ہے، چاندی لے رہا، میں تو اس کو نہیں لے لوں کہ جس کا سارا سامان۔ اس نے ہارون رشید کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے ہارون رشید کو لے لیا بلا تشبیہ۔ حضرت ربیعہ نے کیا کیا، کوئی دنیا کا آخرت کا کوئی سامان پسند نہیں کیا۔ کوئی یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت، گویا حضور ہی کو مانگ لیا جنت، اور فرمایا عطا کی، جنت بھی عطا کر دی۔ جب بھی کوئی ایسا آدمی آتا تو صحابہ کرام عقیدہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے کہ اب یہ ضرور حضور جنت مانگے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، کہا حضور مجھے کچھ عطا فرما دیجیے۔ حضور نے فرمایا مانگ جو تیرا جی چاہے۔ صحابہ کہنے لگے اب ہم سوچنے لگے حضور سے ضرور جنت مانگے گی۔ تب غور کیجئے، آدمی کا جتنا دماغ جتنی عقل، اس نے کہا حضور مجھے ایک اونٹ چاہیے۔ فرمایا جاؤ لے جاؤ۔ فرمایا اس کو اونٹ دے دیا۔ اونٹ تو لے کر وہ چلی گئی، مگر حضور نے فرمایا کہ اس سے اچھی تو بنی اسرائیل کی وہ بڑھیا رہی۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سی بڑھیا ہے؟ فرمایا ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ضرورت پڑی کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں، یہ جاننا چاہتے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا تھی، وہ جانتی تھی یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے، کہا بڑی بھی بتا دو موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ تو وہ بڑی بھی بہت ہوشیار تھی، کہ اچھا ایسے بتا دیا جائے۔ کہا دو ڈیمانڈ ہے میری، وہ سنیے کیا ہے۔ ایک تو جنت میں آپ کا ساتھ، جس جنت میں آپ ہوں گے اس جنت میں ساتھ، اور دوسرا جوانی واپس آ جائے۔ یہ دو چیزیں۔ کہا بڑی بھی سنو، جوانی واپس دے دیتے ہیں تمہیں، جنت میں ہمارا مقام اور ہوگا، تمہارا اور ہوگا، تم ایسا کرو خالی جنت مانگ لو۔ اعلی حضرت نے الامن والعلا میں اس حدیث کا ذکر کیا، نشیب و فراز وہاں دیکھیے آپ ایمان تازہ کرنے۔ کہا خالی جنت مانگ لو۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر معلوم کرنا ہے آپ کو دو چیزیں دے دیں آپ، اور ہم میں بتا دیتی ہوں یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، جوانی واپس آ جائے اور جنت میں آپ کی رفاقت۔ کہا دیکھو بڑی بھی خالی جنت مانگ لو، دونوں میں تکرار ہو رہی ہے۔ تو لیجئے صاحب، رب کریم فرماتا موسیٰ جنت ہماری تم کیسے دینے لگ گئے؟ مگر جبریل امی آئے تو انہوں نے تو وہابیت کی جان پر قیامت اٹھا دی۔ کہا موسیٰ رب کریم فرماتا دے دو، ہاں تمہارے تو خالی لب ہلنے، ہم جنت عطا کر دیں۔ لیے صاحب جنت میں اپنا ساتھ بھی دے دیا اور اس کی جوانی بھی پھیر دی۔ کیونکہ جو بڑیاں ہوتی ہیں نا برآمد وانی، انہیں جوان بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، تو یہ شوق بڑا پرانا چلا آ رہا بنی اسرائیل۔ کہا جوانی واپس آ، جنت میں بھی تسلی نہیں ہوئی، جوانی واپس آ جائے۔ یہ دیکھا بیوٹی پارلر والے یہی کرتے ہیں نا، بڑھیا کو جوان بنا دیتے۔ ہم سے پوچھے، اب لوگ آن کر کے مسائل پوچھتے ہیں، یہ آپ کو بتا رہا ہوں بات، یہ اپنے جو لوگ مسائل پوچھتے ہیں، کئی طلاقیں ہو گئیں، کیا ہوا بھائی طلاق میں؟ کہنے لگے بھائی وہ جب دکھایا دلہن کو تو بالکل جوان جناب، سرخ سفید، اور جب بیاہ کر کے لائے تو بڑھیا نکلی، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت۔ کیا ہوا؟ تو بیوٹی پارلر سے جوان بنا کر کے لے آئے اس کو۔ لیجیے وہ مفارقت تو ہونی تھی، جب اصل مال سامنے آئے، جب پتہ لگتا ہے نا حقیقت تو یہ دیکھیے جا رہے ہیں جناب۔ ایک مرتبہ ہم گئے نکاح پڑھانے، ایک نہیں سینکڑوں تجربے، کیونکہ کتاب لکھی جا سکتی ہے پوری۔ صاحب رات کا 1:30 بج گیا اور ہمیں جلسے میں جانا ہے، نکاح ہی نہیں ہو رہا۔ ہم نے ایک خاص آدمی کو بلا کر کے پوچھا، ہم نے کہا ذرا بھائی ذرا سچ بتاؤ یار کیا بات، مجھے جلسے میں جانا ہے اور جانا بھی سعود آباد ملیر، اور اب تک نکاح نہیں ہوا، کیا ہوا؟ وہ چپ چاپ سے میرے کان میں کہا، کہنے لگے دلہن ابھی بیوٹی پارلر سے آئی نہیں۔ اچھا، ہم نے کہا بھائی وہ ہم 2 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے بیوٹی پارلر کے، اور تمہاری بیوٹی پارلر سے نہیں آئی، ہمیں 2 گھنٹے بٹھا رکھا تم نے۔ میں نے ان میں جو
صاحب تھے ذمہ دار، انہیں بلایا، میں نے کہا یہ لو بھائی فارم نکاح کے، کوئی موبائل قاضی پکڑو اور نکاح پڑھا لو، میں تو جلسے میں جا رہا ہوں۔ لیجئے صاحب، دلہن پہنچی نہیں بیوٹی پارلر سے، عجیب عجیب تماشے۔ ایک ہم یہیں گئے، فاران کلب کے قریب ایک نکاح تھا، کوئی بہت بڑے خاندان کا، نکاح پڑھا دیا۔ نکاح پڑھانے کے بعد اچانک آئے دلہن والے اور دولہے کو اٹھا کر کے لے گئے۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عین نکاح کے وقت میں ہی کوئی گڑبڑ ہو جاتی۔ دولہے کو لے گئے اٹھا کر کے باہر، پھر میں نے بلا کر پوچھا بھی خیریت تو ہے؟ میں نے کیوں لے گئے اٹھا کر کے؟ نہیں کلنے صاحب نہیں، کوئی بات ایسی نہیں ہے، اصل اس کی ویڈیو نہیں بنی تھی، اس کو خرامت چلتے آتے ہیں، دولہے نہیں آتے، یہ ویڈیو رہ گئی تھی اس کی، اب اس کو دوبارہ چلا کر کے لا رہے ہیں۔ اب اس کی ویڈیو بنے گی تب جا کر کے آپ نکاح پڑھائیے۔ ایک تماشا ہوتا ہے نکاح میں۔ ابھی میں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ قاضی موجود ہے، گواہ موجود ہے، وکیل بھی موجود ہے، کہنے ذرا ٹھہر جائیے، ابھی نکاح مت پڑھائیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ دلہن جو ہے وہ نکاح سننا چاہتی کہ نکاح کیسے ہوا ہے نکاح۔ اچھا، میں نے کہا میمن مسجد نکاح ہوتا تو کیا کرتے؟ دلہن کو کیا ممبر میں بٹھا دیتے؟ ماں کیسے سنتی، دلہن کیسے دیکھتی کہ نکاح کیسے ہو رہا ہے؟ نئی نئی چیزیں نکال کر کے پریشان کرتے ہیں لوگ۔ تو شوق دیکھیے، بوڑھیوں کو جوان بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما، ہمارے معاشرے سے اس قسم کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ تبارک۔ اور آپ کو یہ بھی تعجب ہوگا سن کے، باضابطہ جنگ اخبار نے ایک حال میں ایک مذاکرہ رکھا تھا، جو بیوٹی پارلر کرنے والی خواتین ہیں ان میں کے جو استاد کہلاتے ہیں ان کو بلایا، اور مجھے بھی بلا لیا انہوں کہ ان سے پوچھا جائے۔ معلوم ہوا صاحب کہ ایک ایک دلہن کو تیار کرنے کے 20-20 ہزار روپے ہوتے ہیں، 20-20 ہزار روپے ایک دلہن کو تیار کرنے۔ اور دوسرا لطیفہ سنیے، اب تیار ہو کے آگے دلہن، ہمارے یہاں ہندوستانی تہذیب یہ ہے اور آپ کے یہاں بھی ہوگا، جب دلہن کو رخصت کریں تو ماں باپ روتے کہ بھائی اتنا خون پسینہ ایک کر کے ہم نے پالا اور اس کو رخصت کر رہے، تو دلہن بھی روتی تو دلہن کو رونے نہیں دیتے، کہتے میک اپ خراب ہو جائے ماشاء اللہ کہتے ہم لوگ روئیں، تم مت رونا، نہ دوبارہ جانا پڑے گا میک اپ کا۔ یہ ساری پریشانیاں۔ اب دیکھیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑی بیت، ہم نے تو تم سے کہا تھا مانگو جو جی چاہے مانگو، جنت مانگ لیتی، اور تم نے کیا مانگا؟ اونٹ، دے دو اسے اونٹ۔ فرمایا اس سے اچھی تو وہ بڑھیا رہی جس نے جوانی بھی مانگ لی اور موسیٰ علیہ السلام سے جنت میں ان کی رفاقت بھی مانگ لی۔ تو حضور ایسے رحمت کرنے والے ہیں کہ اگر حضور جنت مانگے کوئی تو جنت بھی عطا فرما دیتے، اور اگر حضور علیہ السلام کے دہن سے جہنم نکل جائے تو اسے جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ایک شخص تھا جو وہی لکھا کرتا تھا، اور وہی لکھنے میں وہ مرتد ہو گیا بعد میں، تو حضور علیہ السلام کو جلال آ گیا، فرمایا زمین تو اسے قبول مت کرنا، جب وہ مرا، جب اسے دفن کریں زمین اوپر اٹھا کر پھینک دیتی، اس کو قبول ہی نہیں کرتی تھی زمین اس کو جو حضور کے دہن سے نکل گیا۔ اب ناچار کیا کیا، ظاہر ہے کہ میت پڑے پڑے سڑ جاتی، اس کو رکھ کر پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی گئی۔ حضور جس کو جنتی کہہ دیں وہ جنتی ہے، جسے جہنمی قرار دے دیں حضور علیہ السلام تو اس کو جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ غرض یہ کہ میں عرض کر رہا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالمین کے لیے میرے حبیب آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، اور دنیا میں بھی حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں پہ رحمت فرمائی، اور آخر میں بھی انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے رحمت کے طفیل ہماری اور آپ کی نجات ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے، حضور شب معراج پہلے آسمان پر گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اچھا، معلوم ہوا کہ اگر حضور زمین پہ نہ ہوتے تو پہلے آسمان پر بھی رہ سکتے تھے۔ دوسرے آسمان پر گئے، وہاں بھی انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، معلوم ہوا کہ پہلا آسمان یہ زمین نہیں ہوتی، دوسرے آسمان پر حضور رہ جاتے۔ ساتویں آسمان پر گئے، سدرہ، جہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور بیت المعمور میں نماز پڑھائی۔ یہ کہتے ہیں فرشتوں کا قبلہ ہے یہ بیت المعمور، اور یہ بالکل کعبے کے اوپر ہے۔ علماء نے سمجھانے کے لیے لکھا بیت المعمور سے اگر کوئی پتھر چھوڑا جائے تو سیدھا کعبے کی چھت پہ گرے گا آ کے،
بالکل کعبے کی سیدھ میں ہے آسمان پر، وہاں حضور نماز بھی پڑھائی۔ معلوم ہوا کہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان نہ ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرا پر بھی رہ سکتے تھے۔ تو کسی شاعر نے بہت پیاری بات کہی، کہا وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ تو حضور کا کرم ہے کہ یہ عالم پسند آیا، ورنہ جہاں چاہے رہ جاتے۔ وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے، جہاں چاہے رہ جاتے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حکم رحمت ہے، اور قبر میں بھی رحمت فرمائیں گے اور حشر میں بھی رحمت فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، دعا کی اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رحم و کرم کا حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور کل قیامت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت نصیب فرما۔ حضور علیہ السلام کے رحمت سے الہی ہم سب کی مغفرت فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رحم و کرم سے الہی ہم سب کو بھی حصہ عطا فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تمام ہم شرکا محفل کو عطا فرما۔ مولا اس کراچی کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ دعا کیجیے مولا پاکستان کی حفاظت فرما، اہل پاکستان کی حفاظت بنا، پورے پاکستان سے وحشت دہشت قتل و غارت اس سے الہی اپنے حبیب کے صدقے میں ان تمام مصیبتوں ہمیں سبکدوشی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا